آکسفورڈ میں موجود سائنسدان جانتے ہیں کہ ہر دن اہم ہے۔ وہ ایبولا کے خلاف ویکسین تیار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور یہ کام انہوں نے صرف 7 ہفتوں میں کر لیا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ DRC کانگو میں ایبولا سے اب تک 1400 افراد متاثر اور 400 ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وبا ایبولا وائرس کی بندی بوجو قسم سے پھیلتا ہے، جو وائرس سے متاثر 3 میں سے 1 شخص کی جان لے لیتا ہے۔ آپ نے یہ کام اتنی تیزی سے کیسے کر لیا؟ ہم ویکسین بنانے کی وہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو کووڈ کی آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین بنانے میں استعمال کی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کی اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے نئے وائرسز کے خلاف آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنسدان بندی بوجو ایبولا وائرس کے جینیاتی کوڈ کا ایک حصہ لیتے ہیں اور اسے ایسے نزلہ زکام کے وائرس میں شامل کرتے ہیں جو چمپینزیز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک مائکروسکوپک میسنجر کے طور پر کام کرتا ہے اور جینیٹک کوڈ کو جسم میں پہنچاتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے جسم کا امیون سسٹم متحرک ہوگا اور ایبولا کے خلاف تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ آکسفورڈ ایبولا وائرس ہے۔ دنیا بھر میں بندی بوجو قسم کے ایبولا کے خلاف مزید 3 ویکسین زیر تیاری ہیں، تاہم انسانی آزمائشوں کے مرحلے میں داخل ہونے والی یہ پہلی ویکسین ہے۔ آکسفورڈ ویکسین یہ جاننے کے لیے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور امیونٹی پر اثر ڈالتی ہے، 18 سے 55 سال عمر کے 50 صحت مند والنٹیئرز کی تلاش میں ہے۔ جن کو یہ ویکسین لگے گی انہیں ہلکا بخار آ سکتا ہے۔ ہم اس کے رسک پر نظر رکھیں گے جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کووڈ ویکسین کے ساتھ بھی دیکھے گئے تھے، جیسے بلڈ کلوٹس۔ حالانکہ یہ ویکسین دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو محفوظ طریقے سے دی گئی تھی۔ آئندہ چند ہفتوں میں آکسفورڈ میں پہلے والنٹیئرز کو ویکسین دیے جانے کے بعد افریقہ میں اس کی آزمائش کی جائے گی۔ دوسری جانب DRC میں طبی عملہ اور اس وبا سے متاثر افراد اس خوفناک بیماری کے اثرات کو محدود رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔